صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی بات مانتے رہے تو وہ تم کو تمہارے ایمان سے دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ گزشتہ نشست میں نے تین باتوں کے عوض تین باتیں سامنے رکھا تھا کہ خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ یا جسم، اور تیسرا حیات اخروی کے بجائے حیات دنیاوی۔ یہ فلسفیوں سے جو ماخذ کر کے جو ہے یہ بات انہوں نے سامنے لائی۔ اس نشست میں یہ بات آئے گی کہ یہ 3 کو کیسے قائم کیے۔ اپنی بات کو آگے بڑھنے سے پہلے 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ قوتوں سے و صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ اسے جس میدان میں بھی استعمال کرے نتیجہ بہرحال نکلتا ہے۔ آج یہ جو ترقی ہم دیکھتے ہیں گزشتہ 60-70 سالوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا والوں نے سیٹلائٹ پر ساری چیزیں بھیجی ہے اور وہاں سے کنٹرول کیے ہیں۔ یہ کمپیوٹر، یہ موبائل، آج پورے نظام کمپیوٹر سے چل رہے ہیں۔ اور یہ جو موبائل ہے، اس موبائل سے میں گلو نہ کرتے ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام کے جنات سے بھی زیادہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز، 100 سال پہلے جو جنگیں ہوتی تھی وہ میدانوں میں ہوتی تھی۔ آج صرف سیٹلائٹ کی وجہ سے کسی ایک کمرے میں بند ہے، ایک بٹن دبایا اور دوسرا ملک ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ ترقی۔ تو یہ انسان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قوت اور صلاحیت نوازا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح ایک چھوٹی چیز پر فوکس کیا جائے تو وہ بھی بڑی نظر آنے لگتی ہے۔ کوثر نیازی کا بڑا پیارا شعر ہے، مہر درخشاں ذرہ فانی۔ مہر درخشاں کہتے ہیں سورج کو، اور ذرہ فانی ایٹم کو۔ ذرہ فانی، مہر درخشاں، اس کا کیا مطلب کہ دنیا کے مقابلے میں سورج کتنا بڑا ہے، لیکن اسی سورج کو جب یونیورس میں دیکھا جائے تو وہ اس کے گرد مرکوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیچرن، نیپٹون، پلوٹو، یہ تمام سیارے گرد گھوم رہے ہیں اور وہ ایک ایٹم کی طرح لگے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک ذرہ فانی اس کو اگر فوکس کیا جائے تو اس کے درمیان میں بیچ میں نیوٹرون اور پروٹون ہے اور گرد میں الیکٹرون گھومتے ہیں۔ ویسے ہی سولار سسٹم نظر آئے گا جیسے سورج کا ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ایٹم پر جب ریسرچ کیا گیا، اسی پہ R&D کر دیا گیا تو اس میں سے ایٹمک انرجی برآمد ہوئی، جس کو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، لہو خورشید کا ٹپکے۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، اگر ذرے کا دل چیرے، یعنی کہ اس ایٹم کو ریسرچ کر کے اگر اس کو پھاڑ دیا جائے ایٹمک انرجی، تو وہ بھی سورج کے خون کے قطرے کے برابر ہے۔ ہم نے دیکھا ایٹم بم جو جاپان پہ گرائے تھے، کیا نتیجہ ہوا۔ تو گویا کہ اسی طرح حقیقت کے اعتبار سے جب 3 ورسز 3، یعنی کہ خدا کے بجائے اس کے مقابلے میں کائنات کو جب فوکس کیا جائے تو کائنات کتنی چھوٹی چیز ہے، اس لیے کہ خدا تو کریٹر ہے، خالق ہے، اور یہ کائنات اس کی مخلوق ہے، کریشن ہے۔ نمبر 2،
روح کے مقابلے میں مادہ تو خاک ہے، اور روح امر ربی یا جسم جو نطفے سے بنا ہے، یہ کتنی حقیر چیز ہے۔ یا تیسری چیز، حیات اخروی کے بجائے حیات دنیاوی۔ اس کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلی سمندر میں ڈبو اور نکالنے کے بعد جتنا پانی اس پہ آ گیا، یہ دنیاوی زندگی ہے، اور سمندر جو ہے وہ حیات اخروی ہے۔ کیا مقابلہ اس کا، کتنا ریشو پروپورشن۔ یا پھر دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا وہ ما فیہا، یعنی دنیا اور اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، اگر یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی، اس کی وقت ہوتی، تو کافر کو ایک گھوٹ پانی نہ دیتا اللہ۔ تو گویا 3 چیزیں، یعنی کائنات، مادہ اور حیات دنیاوی، یہ کیسے ہی حقیر و کتنے ہی بے وقت ہو، اگر نگاہوں کو انہی 3 چیزوں پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسعتیں بے گراں اور گہرائیاں اتھاں نظر آنے لگے گی۔ تو ان 3 چیزوں میں سے یورپ نے کیسے پہلے 2 چیزوں پر توجہ دلائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تیسری چیز کو بعد میں۔ چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و تجسس کا موضوع بنے، یعنی کہ اس پہ ریسرچ ہونے لگی، R&D ہونے لگی، یونیورس پہ اور میٹر پہ، تو ایک کے بعد دیگرے ایسے عظیم انکشافات ہوئے، یعنی ایسی ڈسکوریز ہوئی، اور قدرت کے پردوں میں ایسی عظیم قوتیں اور توانائیاں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ رہ گئی اور نگاہ چکا چون ہو گئی، اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، علم کا ایکسپلوژن ہو گیا۔ یعنی کہ قدرت کے خزانے میں جو فورسز جیسے گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹیشن فورس، انرشیا، انرجیز، ان کے جب جو سراغ ملنے کے بعد یہ جو ہے ایک دم ترقی ہو گئی۔ تو پچھلے 70 سالوں میں یہ سب ڈیولپمنٹ ہوا۔ اب قدرت کے قوانین کے مسلسل دریافت، یعنی جو نیچر کے جتنے بھی جو پراپرٹیز تھے وہ ڈرائیو ہونے لگے، اور فطرت کی قوتوں کی پیہم تسخیر، یعنی کہ ان کے اندر جو کشش، اس کے اندر جو کنٹینیوس، یعنی کہ کنٹینیوس اس کی جو ایکسپلوئٹیشن، اس کی یوز ہونے لگی، اور نئی ایجادات، یعنی کہ نئے انوینشن ہونے لگے۔ ان تمام چیزوں نے یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا۔ یہ ہے وہ پاور پوٹینشل جو یورپ کے پاس آ گیا۔ اب مادے کی یہ سطوت اور اس کی قوتوں کی یہ عظمت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئی کہ اصل قابل التفات شے مادہ ہے، نہ کہ روح، اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہے، نہ کہ خدا اور وہ ذات و صفات۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ یہ سمجھی گئی کہ یہ مادے کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایوری تھنگ ہیپن ڈیو ٹو کاز اینڈ ایفیکٹ۔ یہاں سے ہمارا اللہ پر سے ایمان اٹھ گیا، لا فاعلی فی الحقیقی الا اللہ ولا مؤثر فی الحقیقی الا اللہ، یہ نکل گیا۔ اب سب کچھ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مادے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
اب میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو یورپ نے کوشش کی کہ یہ تمام چیزیں اس طرح سے بتائی جائے. سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع میں 4 اگزامپل بتائی ہے. افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا جو مادر رحم میں ٹپکاتے ہو؟ پھر اس کے بعد جو 9 مہینے تک کے جو پروسیس اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ تم کرتے ہو، اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا ارائیتم ما تحرسون، کیا تم نے وہ بیج کو دیکھا جو تم زمین میں دباتے ہو؟ اس کو جو ہے درخت بنانا، جڑے، تنا، اس کا شاخے، اس کے پتے، اس کے پھل پھول، یہ سب تم کرتے ہو یا اللہ کرتا ہے؟ افرائیتم ما تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا جو تم پیتے ہو؟ تم تو خالی منہ تک لگا کے چھوڑ دیتے ہو. پھر اس کو سیلز تک کون پہنچاتا ہے؟ پھر اس کو کڈنی میں فلٹر کون کراتا ہے؟ پھر اس کو باہر کون نکالتا ہے؟ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر ہسپتال میں جا کے دیکھے کیسے لوگ نلی لگا رہے. پھر وہ نکلنے کے بعد گندی نالی میں کیسے چلا جاتا ہے؟ پھر وہ وہاں سے سمندر تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ پھر سمندر سے بادل اوپر آسمان میں کیسے چلے جاتا ہے؟ پھر بادلوں میں کیسے سٹور ہوتا ہے؟ پھر بادلوں کو جو ہے ٹرانسپورٹیشن کیسے اس کے ہوا سے ہوتی ہے؟ اور پھر بعد میں کون سی جگہ پہ جا کے برستا ہے؟ یہ سب اللہ کرتا ہے، تم کرتے. سائنس کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس کو واٹر سائیکل کہتے ہیں. اس سے آگے کی بات سورہ انبیاء کے اندر جب بادشاہ نمرود نے اپنی قوم کے ساتھ مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہا، قوم نے کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، 40 دن تک آگ میں تھے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیری جو تپش ہے، تیری جو ہیٹ ہے، وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پہ. 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا. آج یورپ میں، ایجپٹ میں فرعون کی لاش موجود ہے. آخری وقت میں وہ ایمان لا رہا تھا. اللہ نے فرمایا الآن وقت عصیت قبل كنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. تو میں تیرے بدن کو نجات دیتا ہوں سڑنے سے. یہ نہیں سڑے گا، قیامت تک نہیں سڑے گا، ڈیکمپوز نہیں ہوگا. یہ بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. ریڈ سی سے موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا، سمندر کو حکم دیا کہ راستہ دو، موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو نکلنے دو، اور پھر فرعون کے لشکر کو اسی میں غرق کر دیا. پھر تخلیق انسانی، سائنس کہتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، ڈاروین تھیوری. اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں، سورہ دہر آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، مرد اور عورت کے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں مریم سے ہی پیدا کیا، کوئی باپ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے. بن عورت مرد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو در حقیقت مادے کا خالق بھی اللہ، اس میں تاثیر اللہ کے حکم سے ہے، اور اس پر کنٹرول بھی اللہ کا ہے. اسی لیے جب ہم کو دوا پلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ شافی، اللہ کافی. کہ اللہ تعالیٰ اس دوا میں شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، وہ تاثیر دینے والا بھی وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسل کو ایمان پر قائم رکھے، ورنہ تو یہ لوگ ہمارے ایمان سے ہم کو غافل کر دیں گے. انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ تیسری بات سمجھاؤں گا
کہ حیات اخروی کے بدلے حیات دنیاوی پہ یہ لوگ نے کیسے ہم پر لے کے آ گئے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. صلوات وسلام صلوات وسلام على رسول الله على نبي الله على حبيب الله محمد.